نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلوات کے بعد اس سے پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی ریشہ دوانیوں کا بھی ذکر کیا، اپنی الوہیت توحید کا بھی ذکر کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ذکر کیا۔ بات آگے چلانے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں، آپ اگر اس کائنات پر غور کریں، کوئی چیز آپ مراد لے لیں، مثال کے طور پر آپ کے سامنے یہ کیمرہ ہے، اس کے اندر مطلب یہ ہے کہ وہ ڈسک بھی ہے جس پر ریکارڈ ہوتا ہے، مائک بھی ہے جو ریکارڈ کرتا ہے، کیمرہ بھی ہے جو پکچر کو دیکھتا ہے، اور اس کے اندر اور بہت سارے پرزے ہیں۔ مجموعی طور پر کیمرے کی بناوٹ کو کر دیکھیں تو اس کا مقصد کیا ہے جی؟ مقصد اس کا یہ ہے کہ یعنی پکچر لینا اور ساؤنڈ ریکارڈ کرنا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کی بہت سارے پرزوں کے اوپر یہ مشتمل ہے، اس کے اندر بے شمار پرزے ہیں، اس کی باڈی ہے، لینس ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں۔ ان ساری چیزوں کا مجموعی طور پر مقصد کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ تمام اس کے جتنے پرزے مل کر ان کے بنانے کا بنیادی مقصد اور غرض و غایت کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ فوٹو لینا یا ساؤنڈ ریکارڈ کرنا، ویڈیو بنانا، مقصد یہ ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مقصد صرف لینس کا نہیں ہے یا صرف اس کے مائکرو فون کا نہیں ہے، ہر پرزے کا ہے جی۔ اگر پاری پرزوں کو نکال دیں، صرف لینس رکھیں تو کام کر سکتا ہے؟ کوئی اس کے اندر پرزہ نہ ہو، صرف مائکرو فون لگا دیں تو کیا وہ ریکارڈ کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ مجموعی طور پر یہ پورے کیمرے کی جتنی بناوٹ ہے، جتنے اس کے اندر اجزاء ہے، وہ مجموعی طور پر ان کا مقصد وحید کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ویڈیو بنانا، ساؤنڈ کا ریکارڈ کرنا، پکچر کا ریکارڈ کرنا، سمجھ گئے؟ اب ہم غور کرتے ہیں اس پوری کائنات پر۔ مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات پیدا کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پوری کائنات کا مقصد وحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اس کائنات کے حصے میں زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، پھر زمین کے اوپر بے شمار مخلوق ہیں، چرندے، پرندے، جانور ہیں، پھر اوپر آسمانی مخلوق ہے، ملائکہ ہیں، یہ چاند ہیں، ستارے ہیں، یہ ساری کائنات مجموعی طور پر اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، اس مقصد کو پورا کرنا جی۔ بنیادی طور پر مقصد یہ ہے۔ اب مثال کے طور پر اس کائنات کے پرزوں میں ایک پرزہ بنی نوع انسان ہے، تو ہماری بنیاد کا مقصد کیا ہے؟ وہی مقصد ہے کہ جو باقی مخلوق کے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایک جگہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جن و انس کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ مکلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات میں جو اس نے پیدا کیا، کچھ جاندار ہیں، کچھ بے جان ہیں۔ جو جاندار ہیں ان کے اندر کچھ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے، کچھ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے عقل عطا نہیں فرمائی۔ تو یہ سب کا ایک اپنا اپنا لیول، اپنا اپنا معیار، اپنی اپنی چیز ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں دو اقسام ایسی کہ جن کو مکلف کیا ہے. مکلف کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے پابند کیا ہے کہ آپ نے یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا. کچھ کرنے پر جس کو ہم اوامر کہتے ہیں، جن چیزوں سے کرنے سے منع کیا ہم ان کو نواہی کہتے ہیں، یا قرآن کی زبان میں جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان کو معروف کہتے ہیں، جن چیزوں کے کرنے سے اللہ نے منع کیا ان کو منکر کہتے ہیں. تو ان کے مکلفین جو ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے مکلف کیا ہے وہ ہے انسان اور جن. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے جن و انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ اے لیعرفون، مجھے وہ پہچانے. حدیث قدسی جس کی یہ آیت تائید کرتی ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں ایک مخفی خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، اور میں نے یہ پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، مجھے لوگ پہچانیں، لوگ مجھے جانیں. تو پھر کیا کیا؟ فخلقت الخلق، پھر میں نے مخلوق کو پیدا کیا. اب اس مخلوق کے اندر مٹی بھی ہے، اس مخلوق کے اندر پتھر بھی ہیں، اس مخلوق کے اندر درخت بھی ہیں، اس مخلوق کے اندر دابت اللہ، چار پاؤں پر چلنے والے میں، پروں پر اڑنے والے ہیں، زمین پر رینگنے والے ہیں. یہ پوری کائنات کیا ہے؟ یہ پوری کائنات کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اپنائیں، اللہ کی منشا کو اپنائیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں یہ اپنا سر جھکاتے ہیں، اللہ کی راہ میں یہ اپنی اطاعت اور غلامی کا اعتراف کرتے ہیں، توہن و کرہن، یا خوشی سے، جیسے کہ ہم جتنے لوگ یہاں آئے خوشی سے آئے نا جی. نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہے؟ خوشی سے. روزہ رکھتے ہیں خوشی سے، قرآن پڑھتے ہیں خوشی سے. اور کچھ وہ بھی ہیں کہ جو خوشی سے کوئی کام نہیں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ ان سے زبردستی کرواتا ہے جی. دوسری جگہ، ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، تم ان کی زبان سے آشنا ہو، ان کے طریقے تسبیح سے آشنا ہو، تمہیں اس کا پتہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر جو چیزیں یہ سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی اطاعت کے مطابق چل رہی ہیں اور جیسا اس کا منشا اس کے مطابق. مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، ذرا دوسری پڑھیے. اچھا، نماز کے اندر بنیادی جو ارکان ہیں، جو پڑھنے کا رکن ہے نماز کے اندر، وہ کیا ہے؟ وہ صرف ایک ہے. وہ کیا ہے؟ قرات. باقی جتنے نماز کے اندر فرائض ہیں وہ کیا ہے؟ قیام. قیام کے معنی کیا ہے؟ کھڑے ہونا. رکوع ہے. تسبیحیں پڑھنا فرض واجب نہیں ہے، وہ تو سنت ہے. فرض کیا ہے؟ رکوع ہے. اس کے بعد سجدہ ہے، قعدہ بیٹھنا ہے، یہ فرائض ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ نماز کو کمپلیٹ کرنا، نماز سے فارغ ہونا. اب نماز کے اندر قیام ہے جی. اس کا مطلب ہے کہ قیام بھی عبادات کی طرز میں سے ایک عبادت ہے. اب دیکھیں کہ عبادت کا معنی کیا ہے. عبادت کے معنی ہوتے ہیں اظہار تذلل، یعنی اپنی کم مائیگی کا، اپنی ذلت کا اظہار کرنا. یہ ذلت پنجابی والی نہیں،
عربی والی ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کم مائگی یا میں کچھ نہیں ہے جی، کم مائگی کا اظہار کرنا، میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے تو ہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں عبادت۔ اب اس عبادت کا پہلا رکن کیا ہے؟ قیام۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ جو بندہ ہاتھ باندھ کر کسی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا، تو آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ بڑا وہ ہے جس کے سامنے کھڑا ہے، یا بڑا یہ ہے جو کھڑا ہوا ہے؟ جس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا۔ تو یہاں سے ایک تو پتہ چل گیا کہ ادب کا طریقہ جو کھڑا ہونے کا وہ ہاتھ باندھ کر ہی ہوتا ہے۔ ہاتھ چھوڑ کر کھڑا، ہمیں کیا پتا وہ کسی کے ادب کے لیے کھڑا یا ویسے ہی بیچارہ کھڑا ہے۔ تو بہرحال قیام یہ اظہار تذلل ہے، کھڑے ہو کر ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں باری تعالیٰ ہم کچھ نہیں ہیں، تو ہی ہے، ہم تیری بارگاہ میں دست بستہ کھڑے ہیں جی۔ کبھی کسی کی تعظیم بجا لائی جاتی ہے جھک کر، کبھی قیام میں کھڑے ہو کر دست بستہ ہو کر کسی کی تعظیم بجا لائی جاتی ہے، کبھی جھک کر، اس کی صورت رکوع ہے، پھر ہم رکوع میں جھکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں بڑا تو ہی ہے، ہم تیری بارگاہ میں سر نگوں ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کر آگے کیا چیز آتی ہے؟ یعنی آدمی کادا بیٹھتا ہے جی، دو زانو۔ آپ اگر جائیں کو بزرگوں کی محفل میں بزرگ بیٹھے ہوں تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹھنے والے کیسے بیٹھتے ہیں؟ دو زانو بیٹھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اصل بڑی شخصیت وہ ہے کہ جس کے سامنے یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اللہ کو دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو تو کیسے کرو؟ کہتے ہیں کہ ان تعبد ربک کانک تراہ، یعنی تم ایسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ جیسے بندہ کسی ذات کو دیکھتا ہے، اس کے ادب کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کبھی جھک کر مطلب ہے اس کی تعظیم بجا لاتا ہے، کبھی اس کی محفل میں بیٹھنے کا موقع ملے تو دوزانو ہو کر بیٹھتا ہے، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آخری حد پار کرتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا دیتا ہے، زمین پر رکھ دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت یوں کرو کہ انک تراہ، ہو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم یہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے تو پھر یہ یقین کر لو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم اگر نہیں دیکھ سکتے تو یہ تصور کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، اس کے کتنے طریقے؟ یا قیام میں، یا رکوع میں، یا قعدے میں، یا سجدے میں۔ اب اپنی ذات سے ہٹ کر کائنات پر غور کرو، درخت کیا کرتے ہیں؟ یہ سب آپ کو قیام میں نظر آتے ہیں۔ جتنے چوپائے ہیں، گائیں ہیں، بھینسیں ہیں، اونٹ ہیں، یہ جو بھی ہیں، یہ آپ کو کس پوزیشن میں نظر آتے ہیں؟ رکوع میں۔ مثلا دیکھیں نا، آپ رکوع کرتے تو کیسے کرتے ہیں جی؟ آپ کا پچھلا یعنی بیک اور سر ایک لیول میں ہوتے ہیں، تو اس کو رکوع کہتے ہیں۔ یہ رکوع نہیں کہ آدمی سر زیادہ جھکا لے، پیچھے بونڈا اٹھا لے آدمی، یا یہ ہے کہ وہ پیچھے سے نیچے ہے تو سر یوں رکھا نہیں، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ بالکل لیول ہونا چاہیے۔ تو جتنے چوپائے ہیں ہم ان کو کس پوزیشن میں دیکھتے ہیں؟ یہ رکوع میں۔ یہ کبھی آپ نے کتے کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے؟ بلی کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے؟ شیر وغیرہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے؟ تو بالکل پتہ لگتا ہے کہ اتحیات پڑھ رہے ہیں،
تشہد کی حالت میں، اور جتنے حشرات الارض ہیں، یہ کیڑے مکوڑے سانپ، یہ کس پوزیشن میں نظر آتے ہیں؟ سجدے میں۔ تو بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ نماز عطا فرمائی جس نے پوری کائنات کی عبادت کے طریقے سارے جمع کر دیے جی۔ اور یہ جو ارکان ہیں یہ فزیکل ایک پوزیشن کا نام ہے، کچھ پڑھنے کا نام نہیں۔ نماز کے اندر قیام فرض ہے، رکوع فرض ہے، سجدہ فرض ہے، وہ جو تسبیحیں پڑھتے ہیں وہ سنت ہے، قعدہ فرض ہے، وہ جو ہم تحیات پڑھتے ہیں وہ واجب ہے، وہ فرض نہیں ہے، بیٹھنا فرض ہے۔ بات سمجھ گئے جی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکائے ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کے اندر مصروف ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب پوری کائنات جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل نہیں دی، شعور نہیں دیا، وہ ہمہ وقت اللہ کی اطاعت کے اندر موجود ہیں، تو پھر تحفہ ایسی شخصیت پر کہ جس کو اللہ نے عقل بھی دی ہے، دانائی بھی دی، علم بھی دیا، اور وہ اس کی یاد سے غافل ہو۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا تم نہیں دیکھتے، کیا تم نے نہیں دیکھا کس کو؟ الی ما خلق اللہ، جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں کیا تم نے ان کو دیکھا نہیں ہے؟ اب اس کے اندر جمادات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، اس کے اندر حیوانات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، ساری چیزیں۔ من شیء، کیا تم نے فرمایا کہ اولم یروا، کیا ان لوگوں نے، غائب کا صیغہ نے، کیا لوگوں نے نہیں دیکھا کس کو؟ الی ما خلق اللہ، اس چیز کی طرف جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، من شیء۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس سے مراد انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں۔ تو عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ اسم اسماء موصولہ ہیں جی، اسماء موصولہ، من بھی ہے اور ما بھی ہے۔ من استعمال ہوتا ہے ذوی العقول کے لیے، من استعمال ہوتا ہے ان چیزوں کے لیے کہ جن کو اللہ نے عقل دی ہے، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے، یہ لفظ من استعمال ہوتا ہے۔ اور ان کے علاوہ جو چیزیں ان کے لفظ استعمال ہوتا ہے ما، غیر ذوی العقول کے لیے ما کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں رب تعالیٰ فرماتا ہے اولم یروا الی ما خلق اللہ، یعنی ان چیزوں کو کہ جن کو اللہ نے پیدا کیا۔ ما کیوں فرمایا؟ کبھی کبھی عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ جب مرد اور عورتیں جمع ہوں ایک جگہ تو تغلیباً ایک صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے اکثر بیشتر کلام پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں بھی کئی خطاب کا صیغہ فرمایا مردوں کے لیے، تو کیا عورتوں پر نماز فرض نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ایمان والو نماز پڑھو، روزے رکھو۔ تو کیا عورتوں کے یہ حکم نہیں ہے؟ صیغہ تو مردوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کتب علیکم الصیام، اللہ نے تم پر روزے فرض کیے، قوم مذکر کی ضمیر ہے، تو کیا عورتوں پر فرض نہیں ہے؟ تغلیباً اس کے اندر وہ بھی شامل ہے۔ اب اسی طریقے سے جب ہم کائنات پر غور کرتے ہیں تو ذوی العقول تھوڑے ہیں، غیر ذوی العقول زیادہ ہیں۔ یہ پرندے ہیں، یہ مچھلیاں ہیں، یہ شجر و حجر ہیں، یہ باقی بے شمار چیزیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ ما استعمال کیا اکثریت کی بنیاد پر،
अल अक्सर फी हुक्मिल कुल, जो कभी कभी जो अक्सर होता है उसको कुल तस्वुर किया जाता है, इसलिए अल्लाह ने लफ्ज़ मा इस्तेमाल किया है। मन भी इसके अंदर शामिल है, मिन शै के अंदर जी। अल्लाह ताला फरमाता है कि अलम यरो, क्या इन लोगों ने, काफिरों ने जो भी नहीं देखा, इला मा खलक़ल्लाहु मिन शै, जो भी चीज़ अल्लाह ने पैदा किया है, कोई एक नहीं। मेरी पहचान का जरिया सिर्फ इंसान नहीं है, सिर्फ मौलवी नहीं है, या सिर्फ फरिश्ते नहीं है, ये शजर हजर भी मेरी मौजूदगी पर गवाही देते हैं, ये पत्थर भी, ये ज़मीन भी, ये नबातात भी, ये पहाड़ भी, जितनी चीज़ें, ये सब मेरे वजूद पर मेरी तौहीद की गवाह हैं। अब फरमाया कि लहू ज़िल्लुन, यानी जितनी चीज़ें, हम जो चीज़ें देखते हैं दो तरह की हैं, या उनका तना या तना नहीं है। अगर उसका तना है तो फिर उसका साया होगा। जिस तरीके से कलाम पाक में अल्लाह ताला फरमाता है वन नज्म व शजरो यस्जुदान, या नजम से मुराद सितारे नहीं है, नजम से मुराद या वो चीजें मुराद हैं कि जिनकी बेल होती है, तना नहीं होता। तो नजम से मुराद ये है कि वो जो जमीन पर बिखरी हुई चीजें होती हैं, नबातात, और शजर से मुराद जिनका तना होता है, तने के ऊपर खड़े होते हैं। तो फरमाया वो दोनों सजदा करते हैं। वो जो जमीन पर लेटी हुई है ना, मतलब शक्ल में, वो भी सजदा रेज है, और आसमान जो दरख्त है वो भी सजदा करते हैं। अच्छा, तो दरख्तों को तो हम कभी झुके नहीं देखा, दरख्त कैसे सजदा करते हैं? इरशाद होता है कि हर शय जिसको हमने पैदा किया लहू ज़िल्लुन, उसका साया है, जैसे का शजारिन व जबालिन, जैसे दरख्तों का भी साया है और पहाड़ों का भी साया है। तो असल में वो उनका साया अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होता है। कदे कदे तुझ तक क्या ना ए बंदा तखियात ना बह सके तो कुर्सी से बह के नमाज पढ़ने, हाँ, तो मजबूरी ही ना जनाब। अब वो जमीन पर सजदा तो कर नहीं सकते, और बाज बंदे ऐसे भी नखरा करते हैं, वो कुर्सी रखी तो खड़े हुए, तो फिर रुकू किया, तो असल जेड़ी चीज है वो तो हो नहीं सकती जनाब। नमाज के अंदर जो असल चीज है वो सजदा है। क़याम होता है रुकू के लिए, क़याम नहीं होगा तो रुकू कैसे करेंगे भाई? खड़े नहीं होंगे तो झुकेंगे कैसे? झुकेंगे नहीं तो जमीन पर कैसे जाएंगे? अब खड़े खड़े तो बंदा नहीं जा सकता ना। जमीन पर जाने के लिए, सजदा रेज होने के लिए क़याम के बाद रुकू होगा, रुकू के बाद सजदा होगा। असल इबादत जो है वो तो आप कर नहीं सकते जी, एवं नखरे मचाए। तो शरीयत का उसूल ये है कि अगर आदमी माजूर है जो सजदा नहीं कर सकता, तो फिर ना क़याम की जरूरत है ना रुकू की जरूरत है जी। फिर आराम नाल टिक के वो कुर्सी ते नमाज पढ़ लो। हाँ जी, लोगों की सफा भी खराब ना करो। अब जब वो खड़े होते हैं, सफ के अंदर हूं, तो सब वाले पीछे खड़े होते हैं, ये कुर्सी के आगे खड़े होते हैं। अब सफ तोड़ दी और ये हराम है। अब उसके बाद अगर कुर्सी पीछे रखें कि हम जब खड़े हूं तो लाइन में हूं, तो फिर जैसे बहस हो के कर सो, वो सारी सफ आगे बैठी है, आप पीछे बैठे हुए, फिर आपने सफ का सत्यानाश कर दिया। तो कुछ करने लोड़ केड़ी जी? उसे दी लाइन च जाओ कुर्सी तो चुप करके आराम नाल बह के नमाज पढ़ो, सब सीधी रखो ना। क़याम की हालत, बैठन की हालत सब टूटती है, तो ना सजदे दी ना कादे की हालत। खैर दरम्यान में मसला आपको बता दिया। बहरहाल फरमाया कि तुम्हें पता है कि हर चीज का हमने साया पैदा किया, और असल में जो झुक नहीं सकते ना, फिर उनका साया सजदा करता है। आप फरमाया कि साया वो सजदा किधर करे? सजदा किस तरफ होता है?
قبلے کی طرف ہوتا ہے نا جی. اچھا یہ قبلہ مغرب کی طرف ہے, سورج مشرق تو چڑھیا تے سایہ کدھر ہو سی؟ اس طرف ہو سی نا. تو یہ سورج مغرب کی طرف ہے, سایہ مشرق, کعبہ مشرق کی طرف ہے, تو پھر کیسے ہوگا؟ اس لیے نظام یہ ہے, دوپہر سے پہلے آپ کا سایہ اور طرف ہوتا ہے, زوال کے بعد آپ کا سایہ اور طرف ہوتا ہے. فرمایا کہ جو ادھر ہیں ان کا بھی ایک وقت آتا ہے سایہ ادھر ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورج کا نظام رکھا ہے, سورج گھومتا ہے. اب مطلب ہے کہ جنوب کی طرف ہے تو سایہ کدھر ہوگا؟ شمال کی طرف. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں موجود ہے خانہ کعبہ کدھر ہے؟ شمال کی طرف ہے. تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ میری اس مخلوق کی طرف جو میں نے جو بھی مخلوق پیدا کی ہے اس کے لیے کیا ہے؟ اس کا سایہ ہے. جیسے کہ دوسری پڑھیے, جیسے کہ درخت ہیں اور پہاڑ ہیں, پھر کیا ہوتا ہے؟ یتفیع ہو, اب کیا ہوتا ہے؟ سایہ کدھر ہوتا ہے؟ یعنی ہر چیز کا, درخت کو پیدا کیا نا تو ان کا سایہ ہوتا ہے. پھر درخت کدھر ہوتے ہیں؟ یتفیع ہو, پھر ان کا میلان ہوتا ہے. تتمیل, وہ جھکتے ہیں. کدھر؟ ظلالہم, یتفیع ظلالہم, ان کے جو سائے نہیں وہ پھر جھکتے ہیں زمین کی طرف. جی عن الیمین والشمائل, کبھی وہ دائیں طرف ہوتے ہیں کبھی بائیں طرف ہوتے ہیں, کبھی وہ دائیں طرف کبھی بائیں طرف ہوتے ہیں. اب جب صبح سورج ہوتا ہے تو دائیں طرف ہوتے ہیں اور زوال کے بعد بائیں طرف ہوتے ہیں. یا یوں سمجھیے, کبھی جب خانہ کعبہ بائیں طرف ہو تو ادھر جھکتے ہیں, دائیں طرف ہو تو ادھر بھی جھکتے ہیں. جی اب وہ اپنی جگہ سے ہل تو نہیں سکتے نا کہ جیسے ہم ادھر کھڑے ہیں تو منہ ادھر کرنا موڑ لو. جی اب درخت کے تو قبضے کی یہ بات نہیں ہے. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں پتہ ہے یہ درختوں کے سائے کیا ہیں؟ یہ مجھے سجدہ کرتے ہیں. یتفیع ظلالہم, یہ جو چیزیں میں نے پیدا کی ہیں ان کے جو سائے ہیں وہ میلان رکھتے ہیں, جھکتے ہیں. عن الیمین والشمائل, کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ یہاں ایک انہوں نے قاعدے کی بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یمین کا صیغہ واحد استعمال کیا ہے اور شمائل شملہ کی جمع ہے, وہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. تو دونوں جگہ یا تو واحد کا صیغہ ہونا چاہیے یا جمع کا صیغہ ہونا چاہیے. تو فرماتے ہیں جمع شمال, شمال کا صیغہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جمع ذکر فرمایا, اے ان جانبیہا, یعنی وہ دونوں طرف جھکتا ہے. کب؟ فرمایا کہ اول النہار و آخرہ, دن کے پہلے حصے میں دن کے بعد کے حصے میں. اور دوسری بات جو فرمائی گئی وہ یہ ہے, اہل عرب کے ہاں یہ لفظ یمین استعمال ہوتا ہے بطور جنس کے. جی اس سے ایک بھی مراد ہوتا ہے اور کئی بھی مراد ہوتے ہیں. لفظ واحد ہوتا ہے, مراد اس سے جمع ہوتا ہے. جی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی دائیں طرف وہ سائے جھکتے ہیں کبھی بائیں طرف.
اب یہ جھکتے کیوں، ان کا فنکشن کیا، کیوں جھکتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا سجدن للہ، اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، سجدن یہ حال واقع ہو رہا ہے، فرماتا ہے سجدن، یتفیہ جو اوپر فرمایا نا کہ مہلان ہوتا ہے، مہلان کیوں ہوتا ہے؟ سجدے کی غرض سے، سجدن للہ یعنی اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، ان کے سائے کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ سجدہ کیوں کرتے ہیں، اس کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا کہ اے خاضعین، یعنی خشوع و خضوع، اپنی عاجزی کا، کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے، اے باری تعالیٰ اصل تو ہی ہے، تو ہمارا خالق ہے، ہم تیری بارگاہ میں جھکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ سجدن جو کہا نا، یہ حال واقع ہو رہا ہے۔ کیا مطلب؟ حال اے خاضعین، یعنی سجدہ کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتے ہوئے، اپنی بے مائگی کا اظہار کرتے ہوئے، اپنی ناتوانی کا اظہار کرتے ہوئے، اپنی کمی کا اظہار کرتے ہوئے۔ بما یراد، کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ جو اللہ چاہتا ہے۔ تو یہاں بما جو ہے اس کے شروع میں جو با ہے، یہ لام کے معنی میں ہے، لما یراد، اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں۔ منہم، اللہ تعالیٰ جو ان سے چاہتا ہے نا، اللہ کی جو ڈیمانڈ ہے ان ساری چیزوں سے، وہ کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی کمزوری، بے مائگی کا اظہار کریں۔ اللہ ان سے یہ چاہتا ہے۔ آگے فرمایا کہ وہ کیا چیز ہے جو جھکتی ہے؟ فرمایا وَهُمْ داخرون، یہ جو جتنی چیزیں ہیں نا، وَهُمْ سے مراد الظلال، وہ جو پڑھا نہیں یتفیع ظلالہم، تو ہم سے مراد وہ جو ظلال ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی وہ اس کے جو سائے ہیں نا، وہ کیوں جھکتے ہیں؟ ساغرون، یعنی اپنی کم ہمتی کا، اپنی کمی کا، اپنی ذلت کا اظہار کرتے ہوئے، نازلوا منزلۃ العقلاء۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سجدہ تو بندے کرتے ہیں بھائی، یہ تو جنات کا کام ہے، فرشتوں کا کام ہے، انسانوں کا کام ہے بھائی، یہ جانور کیا جانے سجدہ کیا ہوتا ہے، درختوں کو کیا پتا سجدہ کیا ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ نازلوا منزلۃ العقلاء، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کر ان کو بھی عقلاء کے قائم مقام کیا ہے۔ جس طریقے سے ایک سمجھدار آدمی، عقل مند آدمی کو کچھ کرنے نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان فنکشن کی بنیاد پر ان کو بھی عقلاء کی لسٹ میں شامل کرتے ہوئے اللہ نے یہ حکم دیا جائے۔ آگے یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ آیت سجدہ ہے، تو یہ آپ یاد رکھیں، میں 20 بار بھی پڑھا تھا، میں ایک ہی سجدہ ہو سی جی ایک مجلس میں، تو بعد میں جب آپ نماز پڑھیں گے، وہ عشاء تو پڑھ چکے نا، تو کوئی ضروری نہیں، جب صبح کی نماز پڑھنا تو ایک سجدہ یہ تلاوت کا کر لینا جی، میں آپ کو بتا دوں۔ ہاں جی ہے جی، ہاں سجدہ اپنے سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے، کوئی وہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں نوائی تو سجدہ تلاوت، یعنی دل میں کہیں کہ میں سجدہ تلاوت کی نیت کرتا ہوں، اللہ اکبر، یہ سجدہ کیا ایک ہی، اور اللہ اکبر کا سر اٹھایا، مام کمپلیٹ ہو گیا، کوئی سلام شلام پھرنے کی لوڑ نہیں۔ نہیں ہاں تسبیح تو پڑھیں گے نا جی، ہاں جی،
سجدہ کریں، تسبیح پڑھیں اور اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھا لیں، کوئی سلام علام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، آسان طریقہ ہے۔ بہرحال ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے۔ یہاں بھی ماں کے ساتھ بیان کیا ہے، اس لیے کہ میجارٹی جو ہے وہ غیر ذوی العقول کی ہے، ذوی العقول کی میجارٹی نہیں ہے، تو تغلیباً اللہ نے من کے بجائے ماں کا لفظ استعمال کیا۔ وہ سب کو شامل ہے۔ اگر من کا لفظ استعمال ہوتا تو اسے سمجھ آتا کہ صرف اس سے مراد انسان اور جن مراد ہے، باقی مخلوق مراد نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، ما فی السماوات ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے۔ من دابت، اب سجدہ کرنے کے لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے قسم ایک بتائی دابا کی۔ دبا یدب، جو زمین پر چلتے ہیں۔ انسان کہاں چلتے ہیں؟ جنات کہاں چلتے ہیں؟ یہ جتنے جانور کہاں چلتے ہیں؟ زمین کا۔ فرشتے نہیں، وہ تو آسمان، وہ تو پروں پر اٹھتے ہیں، اس لیے ان کا ذکر اللہ علیحدہ کر رہا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ فی الارض من دابۃ، جو بھی زمین کے اوپر چلنے والے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دابا کیوں کہا؟ یعنی ان کا تسمیہ نسمے، اس کا ہم نام رکھتے ہیں تدبو، یعنی دابا زمین پر چلنے والے علیہا، یخضع لہو، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خضوع و خضوع کا اظہار کرتے ہیں، بما یراد منہ، جو اللہ ان سے چاہتا ہے۔ یعنی اللہ کی منشا کے مطابق یہ جتنے زمین پر چلنے والے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور وہ کچھ کرتے ہیں جو اللہ ان سے چاہتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات آپ کو بتا دوں، وہ آگے بھی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی ہے اس کو 3 اقسام پر آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ ذرا دوسری پڑھیے۔ ہاں جی، 3 طرح کی مخلوق ہے۔ ایک اللہ کی مخلوق وہ ہے کہ جن کو اللہ نے عقل عطا فرمائی لیکن اختیار نہیں دیا، ان کو یہ چوائس نہیں دی کہ آپ کی مرضی یہ کریں یا نہ کریں۔ عقل دی، اچھے برے کی تمیز عطا فرمائی لیکن اختیار نہیں دیا۔ ایک مخلوق وہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی اور اختیار بھی دیا۔ عقل بھی دی، اچھے برے کی تمیز بھی بتائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان جن کو پیدا کر کے کیا کیا، فَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے پیدا کر کے ان کو دونوں راستے بتا دیے، یہ راستہ صحیح ہے، یہ راستہ غلط ہے۔ اب بندے کی اپنی مرضی، اما شاکرا و اما کفورا، صحیح راستے پر چل کر وہ میرا شکر گزار بندہ بنے یا غلط راستے پر چل کر کفران نعمت کرے۔ سمجھ گئے؟ تیسری مخلوق وہ ہے جن کو نہ خدا نے عقل دی نہ اختیار دیا۔ وہ کیا ہے؟ جنوں، انس اور فرشتوں کے علاوہ جن کو اللہ نے عقل دی، اختیار نہیں دیا، وہ فرشتے ہیں۔ جن کو اللہ نے عقل بھی دی، اختیار بھی دیا، وہ انسان اور جن ہیں۔ ان کے سوا جتنے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ عقل دی نہ اختیار دیا۔ اچھا، فرشتوں کو عقل دی، اختیار نہیں دیا جی۔ یعنی جس طریقے سے آپ کسی کو پابند کریں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے،
اس نے آپ کی مرضی رائے کو کوئی دخل نہیں ہے. تو جب جبرن کسی سے کام کروایا جائے، وہ اچھا کام ہو یا غلط ہو، تو کریڈٹ کس کو ملتا ہے؟ کام کرنے والے کو تو نہیں ملتا جی. بس ڈنڈے کے زور سے اگر آپ کو اچھا کام کرائیں، اس نے کون سا اپنی مرضی سے کیا جی، تو اس کو ایوارڈ کائے کا ملے گا؟ ڈنڈا مار کر اسے زبردستی غلط کام کرائیں تو اس کا کون سا گناہ ہے؟ انہیں تو اپنی مرضی سے نہیں کیا جی. لہذا فرشتوں کے لیے کوئی جزا و سزا نہیں ہے. ہمہ وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، کوئی مزدوری شدوری نہیں ملے گی. ان کے لیے جزا سزا اس لیے نہیں ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، چوائس نہیں ہے. فرشتے جنت میں بھی ہوں گے، دوزخ میں بھی ہوں گے. جنت میں ہوں گے تو جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے جی. بس دیکھیں نا، ہر چیز جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز سے لطف اندوز ہوتی ہے. ہر چیز وہ چیز اس کے لیے وہ نہیں ہوتی کہ اسے انجوائمنٹ کرے جی. فرشتے جہنم میں بھی ہوں گے، وہاں جہنم کے عذاب کی ان کو تکلیف نہیں پہنچے گی، احساس نہیں ہوگا جی. وہ جنت میں بھی ڈیوٹی پر ہوں گے، جہنم میں بھی ڈیوٹی پر ہوں گے. نہ جہنم کے عذاب کی ان کو تکلیف پہنچے گی، نہ جنت کی نعمتوں کے ان کو کوئی فائدہ پہنچے گا. اللہ تعالیٰ نے عقل دی، اختیار دیا ہی نہیں. اچھا، اب یہ انسان اور جن نے، جن کو اللہ نے عقل بھی دی، اختیار بھی دیا، فرمایا کہ اچھے کام کرو گے تو اچھا صلہ ملے گا، غلط کام کرو گے تو ڈنڈے پڑیں گے. ہاں، اب جو ان کے علاوہ مخلوق ہے، حیوانات ہیں، نہ عقل ہے نہ اختیار ہے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو پروگرام کر دیا جی. آپ کوئی چیز کسی چیز کے اندر فٹ کر دیتے ہیں جی، تو وہ چیز اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتی جی. سمجھ گئے نا؟ تو جانوروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو، اپنی تابعداری کو پروگرام کر دیا جی. لہذا جانوروں کے لیے کوئی جزا سزا تو ہے نہیں. اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اللہ نے ان کو چوائس ہی نہیں دی. جزا سزا جب ہوتی کہ جب بندے کے پاس چوائس ہو جی. اب ان کے اللہ تعالیٰ نے پیدا اپنی یاد کے لیے کیا، اپنی یاد کو ان کے لیے مطلب ہے پروگرام کر دیا جی. اب اسی طریقے سے گزارتے ہیں جیسے اللہ نے پروگرام کیا. ہمہ وقت اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو. یسبح بحمدہ، اللہ کی خوبیاں بیان نہ کرتی ہو، ہر چیز. ہاں جی. تو ارشاد ہوتا ہے، یعنی فرمایا کہ دابا کیوں کہا گیا جی. فرماتے ہیں کہ یہ جو مراد اسی ہے جو زمین پر چلتے ہیں، اس کے اندر یہ جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، یہ جانور بھی ہیں جی. اے یخضع لہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کا اظہار کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی فرمانبرداری کریں جی. بما یراد منہ، یہاں بھی باب معنی لا کے ہے، یعنی جو اللہ ان سے چاہتا ہے نا وہ کریں، اور وہ کر رہے ہیں. فرمایا وغلب فی الاتیان بما لا یاکل لکثرتی. اب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ماں کے ساتھ کیوں بیان کیا جی؟ من کے ساتھ ہونا چاہیے. جب اس سے مراد انسان بھی مراد ہے، فرشتے بھی مراد ہیں، اور جن بھی مراد ہیں، تو من ہونا چاہیے. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے لفظ ماں بیان کیا ہے جو غیر ذوی العقول کے لیے، وغلب فی الاتیان بما، یہ جو ماں اللہ لایا نا، یہ غلبے کی بنیاد پر کہ میجارٹی کس کی ہے؟ اکثریت ان کی ہے کہ جن کے پاس عقل نہیں ہے جی. لا یعقلو، حالانکہ وہ نہیں سمجھتے، ان کے پاس عقل نہیں ہے. لیکن ماں کے ساتھ کیوں بیان کیا؟ لکثرتہ، کیونکہ زیادہ وہ ہیں. تو کثرت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے من کے بجائے لفظ
ما کا استعمال کیا. اب پہلے تو دابا کا ذکر کیا نا جو زمین پر چلتے ہیں. آگے فرماتا ہے والملائکہ تو اور فرشتے اس لیے فرشتے تو دابا تو لڑتا ہے ہی نہیں جی. فرشتے تو پروں سے اٹھتے ہیں، اس لیے پھر اللہ نے ان کا علادہ ذکر کیا. نمبر 1. دوسری وجہ فرشتوں کا علادہ ذکر اس لیے کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے ممتاز ہیں، با این معنی کہ وہ سارے کے سارے معصوم ہیں. جیسے کلام پاک میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ من کانا عدو للہ و ملائکاتہ و جبریل بما قال، اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے فرشتوں کے دشمن ہیں. فرشتوں میں جبریل میکائیل آئے یا نہیں؟ آگے نا. تو پھر ایکسٹرا جو ذکر کیا جبریل و میکائیل کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا کہ فرق مراتب نہ کنی زندگی کی. وہ فرشتے تو سارے ہیں لیکن ان کے اپنے اپنے درجات ہیں. جبریل اپنا مقام رکھتا ہے، میکائیل اپنا مقام رکھتا ہے. تو خصوصیت کے ساتھ فرشتوں میں تو وہ آ چکے تھے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جبریل کا بھی نام لیا اور میکائیل کا بھی نام لیا. تو یہاں فرمایا والملائکہ تو امتیاز کے لیے کہ فرشتے اس پوری مخلوق میں ممتاز حیثیت رکھتے ہیں. اسی لیے ہمارے یہاں اہل سنت کے ہاں بھی ہمارے ہاں اس بات میں اختلاف ہے کہ فرشتے افضل ہیں یا انبیاء کرام افضل ہیں. ایک معتدب تعداد ہے علماء کی جو کہتے ہیں فرشتے افضل ہیں، یعنی نبیوں پر فرشتوں کی افضلیت ہے ما سوائے سرکار کی ذات کے. حضور کے علاوہ جتنے نبی ان کے اور فرشتوں کے درمیان اختلاف موجود ہے. لیکن جمہور کا نظریہ یہ ہے کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ فرشتوں سے افضل ہیں. اس کا ایک طریقہ بتایا. وہ یہ بتاتے ہیں، ہماری شرح عقائد کے اندر بھی یہ عبارات موجود ہیں. فرمایا کہ وہ جو خواص بشر ہیں نا وہ خواص ملائکہ سے افضل ہیں. خواص بشر کون ہیں؟ نبی اور رسول ہیں. خواص ملائکہ کون ہیں؟ جو فرشتوں کے اندر رسول ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی جس کو چاہتا ہے رسول بناتا ہے اور انسانوں میں بھی. اس کا مطلب ہے فرشتوں میں بھی رسول نبی نہیں ہوتے جی. ہمارے اکثر بیشتر دو چیزوں کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے نا اس کی 4 قسمیں. یا نسبت تساوی ہوتی ہے، وہ دونوں یکساں ہیں. یا نسبت تباین ہوتی ہے، جیسے رات اور دن میں، اگر رات ہے تو دن نہیں، دن ہے تو رات نہیں. یا عام خاص مطلق ہوتی ہے، یعنی اس طرف سے تو اس میں پائی جاتی لیکن ادھر سے ادھر نہیں پائی جاتی. یا ہوتی ہے عام خاص من وجہن، ہاں جی، ایک وجہ سے ان کے افراد ان میں پائے جاتے ہیں، ان کے افراد ان میں پائے جاتے ہیں جی. بہرحال بعض کہتے ہیں کہ یہ نبی اور رسول میں عام خاص کی مطلق کی نسبت ہے، یعنی ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے. ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے. یہ ہے بنی نو انسانوں میں، بنی نو انسانوں میں. جب فرشتوں کی طرف نسبت کریں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ رسول ہیں، نبی نہیں ہیں. انسانوں کے اندر نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. تو یہاں مطلب یہ عام خاص کی مطلق جب پائی گئی تو اب وہ نبوت کی جگہ وہاں رسالت نے لے لی. تو بہرحال یہ ایک علیحدہ مسئلہ نہیں.
دوسری بات یہ ہے کہ جتنے افضلیت کے مسئلے ہیں نا جی، با نبی افضل ہیں یا فرشتے افضل ہیں، فلاں افضل ہے یا فلاں افضل ہے، فلاں افضل ہے یا فلاں افضل ہے، یہ جتنے مسائل ہیں سارے ظنی ہیں جی، اور کوئی ان کے بارے میں نہ قبر میں سوال ہوگا نہ حشر میں سوال ہوگا۔ اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ فرشتے افضل ہیں یا نبی افضل ہیں جی، رسول افضل ہیں، کوئی سوال نہیں، حتیٰ کہ سرکار کی افضلیت کا بھی سوال نہیں ہوگا جی۔ رسولوں میں تم کس کو افضل سمجھتے ہو، وہی سوال نہیں۔ تو جب نبیوں میں سوال نہیں تو نبیوں کے بعد کسی کے بارے میں کیسے سوال ہو سکتا ہے؟ مولویوں نے پتہ نہیں کیا گھونسلے بچا رکھے ہیں جی۔ یہ کوئی مسائل وہ نہیں ہے کہ جن کا ضروریات دین کے ساتھ تعلق ہو، اصول دین کے ساتھ۔ اصول دین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ماننے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے، نہ مانے تو کافر ہوتا ہے۔ اب علماء میں جو کہتے ہیں کہ فرشتے افضل ہیں پھر کافر ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ افضلیت کے عنوان پر جتنے بھی مسائل ہیں سارے ظنی ہیں، ان میں کوئی قطعی یقینی نہیں ہے۔ قطعی یقینی صرف اصول دین ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے فرشتے برحق ہیں، کتابیں برحق ہیں، رسول اور نبی سارے برحق ہیں، اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی برحق ہے، قبر کی زندگی حساب و کتاب برحق ہے، جنت دوزخ کی نعمتیں اور عذاب برحق ہے۔ یہ وہ چیزیں جن کے ماننے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے، ان میں سے کسی ایک کا انکار کرے تو اسلام سے گیا جی۔ اور وہ کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اصل اسلام یہی ہے، عقائد یہی ہیں، ان پر بندے کو کاربند ہونا چاہیے۔ ان میں کسی ایک کا انکار کریں بندہ دائرہ اسلام سے خارج۔ کسی کتاب کا انکار کفر ہے مطلقاً، فرشتے کے وجود کا انکار کفر ہے، کسی نبی رسول کا انکار کفر ہے، اور کسی بھی نبی کی توہین کفر ہے جی۔ صرف سرکار کی ذات نہیں، بحمد تعالی ہم جیسے حضور کی عزت احترام کو ضروری سمجھتے ہیں، ہر نبی کی عزت اور عظمت کو ضروری سمجھتے ہیں۔ جیسے ہمارے نبی کا حضور کی توہین کرنے والا کافر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے والا بھی کافر ہے، موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے والا کافر ہے۔ لا نفرق بین احد، اللہ فرماتا ہے نا وَكُلُّنَا آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ ہم رسولوں میں تفریق کرتے ہی نہیں ہیں، بھائی ایک نو منیا تو دو نو نہ مننے، ایسی بات نہیں ہے جیسی یہود و نصارہ کرتے، سمجھ گئے؟ والملائکۃ، فرمایا کہ اور فرشتے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کا علیحدہ ذکر کیوں کیا؟ وَخَصَّهُمْ بِذِكْرِ تَفْضِيلًا، ان کا خصوصیت کے ساتھ ذکر اس لیے کیا کہ یہ سب پر فضیلت رکھتے ہیں، ان کی افضلیت فضیلت کی بنیاد پر۔ اور فضیلت ان کی کیا ہے آگے وہ ارشاد عرض کریں گے۔ فرمایا وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، انسانوں کے اندر تو ملے جلے لوگ ہیں نا، کو ماننے والے کو نہ مانے، منکم کافرون و منکم مومن و منکم، کہا تم جو انسان ہیں ان کے اندر مومن بھی ہیں کافر بھی ہیں، جنات کے اندر مومن بھی ہیں کافر بھی ہیں۔ فرشتے وہ مخلوق ہیں کہ جن کے اندر کفر نام کی کوئی چیز نہیں۔ فرمایا وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور فرشتوں کی وہ ایک جماعت ہے، یا لا يَتَكَبَّرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوتاہی نہیں کرتے۔ بالکل آگے ان کا ذکر آتا ہے۔ معاملہ بڑا مزیدار چل رہا ہے جناب، تو بات تو میں نے بالکل آگے تک رکوع تک کی تھی، تو ٹائم ہو گیا، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں جناب۔
آگے پھر اللہ تعالیٰ یہ ایک بات عرض کر دیتے ہیں جی. ہاں فرشتے فرمایا و یخافون، فرشتے نڈر نہیں ہیں، بے خوف نہیں ہیں انسانوں کی طرح. فرشتوں کا کمال یہ ہے یخافون ایل ملائکۃ حال من ضمیر یستکبرون. یہ یخافون جو ہے فرمایا، یہ آگے فرمایا کہ یہ حال واقع ہو رہا ہے، اس حال میں وہ اللہ تعالیٰ سے خوف کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے جی، خائف ہیں. فرشتہ تو کہتے ہیں حال من ضمیر مستکبرون، یہ یخافون حال واقع ہو رہا ہے مستکبرون کے اندر جو ہم ضمیر ہے وہ ذوالحال ہے، یہ اس کا حال ہے. اچھا ڈرتے کس سے ہیں؟ ربا من فوقہم، اپنے رب سے ہمہ وقت ڈرتے ہیں. من فوقہم کہ اللہ تعالیٰ کہیں اوپر سے ان پر ناراضگی کا اظہار نہ کرے، عذاب نازل نہ کرے. فرمایا کہ حالم منہم، یہ ربہم جو فرمایا نا، یہ ربا کے اوپر جو نصب ہے تو یہ کس وجہ؟ یہ بھی حال کی وجہ سے ہے جی. یہ حال واقع ہو رہا ہے یہ ہم ضمیر سے جی. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، ہم ذوالحال ہے اور ربا ہم اس کا حال ہے جی. فرمایا کہ ربا من فوقہم حال منہم، یہ ہم ضمیر جو پیچھے نا اس سے حال واقع ہو رہا ہے. اے عالیا علیہم، یعنی اس عذاب سے ڈرتے ہیں جو اوپر سے آتا ہے جی. بالقہر، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی پر ناراض ہوتا ہے، جب اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فوق، وَهُوَ الْقَاهِرُ فوق عبادی، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے. تو لفظ فوق استعمال کیا نا، تو فرماتے یخافون ربہم من فوقہم، وہ اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کا قہر جو ہوتا ہے نا وہ اوپر سے آتا ہے، اس سے خوف کرتے ہیں. اب ایک آدمی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب ہے فرشتے بھی پھر، ہاں اس کا مطلب ہے وہ عذاب سے جب ڈرتے ہیں نا کہ جب ان کے ہم کو نافرمانی کا امکان ہے، وہ گناہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا ازالہ فرما رہا ہے. فرمایا یہ بات نہیں ہے. فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتے وہی کرتے ہیں جو ان کو آرڈر دیا جاتا ہے. فرشتے ہیں کہ ہاں نقص کی عیب کی بات نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ سے ڈرتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے پاس چوائس نہیں ہے، گناہ کا امکان نہیں ہے، غلطی کا امکان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی قہاریت، اللہ کی جباریت سے بے خوف نہیں ہوتے. تو فرشتے اللہ سے نہیں ڈرتے، یہ انسان اور جن بے خوف ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے. تو فرمایا کہ فرشتوں کا کام یہ ہے، فرمایا کہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کرتے ہیں کہ جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. یہ نص قطعی، نص صریح ہے تمام فرشتوں کے معصوم ہونے میں. سارے کے سارے فرشتے معصوم ہیں، کوئی فرشتہ غلطی نہیں کر سکتا. وہ بات کر رہا تھا وہ بیچ میں رہ گئی. افضلیت کے معاملے میں ہمارے عقائد کی کتابوں کے اندر موجود ہے. وہ یہ کہتے ہیں جو خواص بشر ہے نا، وہ خواص ملائکہ سے، خواص بشر خواص ملائکہ سے افضل ہے. اور خواص ملائکہ عامۃ البشر سے افضل ہے. جو یعنی خواص جو بشر ہے نا وہ خواص ملائکہ سے افضل ہے. یعنی جتنے بنی نوع انسان کے اندر نبی و رسول ہیں وہ ان فرشتوں سے افضل ہیں جو فرشتے رسول ہیں. وہ خواص ملائکہ اور جو خاص فرشتے ہیں رسول ہیں وہ نبیوں کے علاوہ عامۃ البشر سے افضل ہیں جی. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو فرشتے ہیں نا وہ نبیوں کے سوا
جتنے بھی ہیں وہ غوث ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، کسے باشد، ان سے وہ فرشتے کیا ہیں؟ افضل ہیں۔ اب رہ گیا کہ خواص بشر خواص ملائکہ سے افضل، خواص ملائکہ عامۃ البشر سے افضل۔ اب عامۃ الملائکہ بھی ہیں تو عامۃ البشر بھی ہیں، اب ان کا کیا بنے گا؟ وعامۃ البشر افضل من عامۃ الملائکۃ، عامہ بشر جو ہیں وہ عام ملائکہ سے معصوم ادھر ہیں، افضلیت ادھر ہے۔ یا مجموعی طور پر یعنی مطلب ہے کہ عامۃ جو بشر ہیں وہ عامہ ملائکہ سے افضل ہیں، فرشتے تو سارے معصوم ہیں جی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسے بھی ممکن ہے کہ غیر معصوم معصوموں سے افضل ہے۔ یہ ہے عقیدہ اہل سنت و جماعت کا، شرع عقائد کے اندر ترین یہ بات موجود ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ فرشتے کیا ہیں؟ یفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے۔ ہر فرشتہ معصوم ہے جی، معصوم ہونے کے باوجود اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو ہم غیر معصوم ہونے کے باوجود اللہ سے نہ ڈریں تو ہم سے بڑھ کر بدقسمت کون ہے؟ اللہ اپنے حبیب کے صدقے فضل و کرم فرمائے۔ آگے پھر خالص بڑے غضب کی بات انشاءاللہ آ رہی ہے اللہ کی توحید کے بارے میں، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، اور بتوں کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ عرض کریں گے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے مجھے اور آپ کو سب کو قرآن پڑھنے کی، عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میں نشان لانا پھر بھول نہ جاؤں۔ ہاں جی، اگلے ہفتے جناب شروع ہو سی 51 آیت، ادھر مطلب 48 تے 49 تے پھر 3 آیتاں درس کیتا ہے جناب، تے اگلا ہفتہ انشاءاللہ 51 جی۔ اللہ دعا فرمائے جی۔ اچھا جی، سبھی ذات ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اور ہمارے فلسطین کے شہداء ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اور بھی جہاں کی مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے ہیں سب کی مغفرت کی دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ دعا فرمائیں۔ مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے جو کچھ آج کے درس میں ہم نے بیان کیا، قرآن کی آیات کو پڑھا ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو ہم نے سورہ فاتحہ اخلاص وغیرہ پڑھی، ان سب کا ثواب اپنی بارگاہ میں اس کو مقبولیت عطا فرماتے ہوئے جتنے بھی مرحومین ہیں جن جن کا ذکر کیا گیا، مولا تعالیٰ سب کی برزخ کی زندگی کو آسان فرما، عاقبت کی زندگی کو آسان فرما، قیامت کے دن جنت الفردوس عطا فرما، اور جو بھی ان کے پسماندگاہ ہیں مولا ان کو توفیق صبر عطا فرما، اپنی رحمت سے ان کی صبر کا ان کو صلہ عطا فرما۔ جو نعمت چھنی ہے مولا تعالیٰ اس سے نعم البدل دوسری نعمت عطا فرما، دین دنیا میں سرفرو فرما۔ مولا تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا کرم فرما، مولا تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرما۔ تیری ذات کے سوا بھری دنیا میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی ان کا حامی نہیں ہے، مولا تیری ذات ہے، اپنے حبیب کے صدقے غیب سے ان کی مدد فرما۔ لوگوں کے مسلمانوں کے دل ان کی طرف پھیر دے، یہ جو سوئی قوم ہے ان کو ان کی طرف دلوں کو پھیر دے مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے فضل و کرم فرما۔ وہ 2-4 دن سے میں نے وہ ٹی وی میں دیکھا کہ ایک نیا مسلمان ملک دریافت ہوا ہے۔ ہاں وہ غرق ہوں، وہ پہلے 57 نے کون سا کیا جو ایک کرے گا جی؟ یہ 57 کے 57 مسلمانوں کے ملک ہو کر
آپس میں اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، اور دنیا کفر ساری یکجا ہے جناب۔ اللہ اپنے بھی صدقے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں، ایک دوسرے کے سکھ دکھ کو پہچانیں۔ اللہ اپنے بھی کے صدقے ہمیں ایک دوسرے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا